فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکتاب الحکیم اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ سامعین گرامی، رب العالمین نے انسان کو جو سوچنے سمجھنے اور تخلیق کرنے کی صلاحیت دی، ان ساری صلاحیتوں کی ایک جو بڑی اہم بنیاد ہے وہ پلاننگ کرنے کی ایک خصوصیت ہے اور ایک صلاحیت ہے جسے ہم منصوبہ بندی بھی کہتے ہیں، کہ انسان اپنی زندگی میں کیا منصوبہ بناتا ہے، کیا پلان کرتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے، کہاں پہنچنا ہے، میری منزل مقصود کیا ہے۔ جانور اس کے برعکس، جسے ہم کہتے ہیں کہ روزمرہ کی زندگی گزارتے ہیں، یعنی انہیں ایک وقت کا کھانا مل گیا، ان کی جسمانی ضروریت پوری ہو گئی تو وہ اس میں خوش رہتے ہیں۔ لیکن انسان کو رب العالمین نے جو صلاحیتیں دیں، ان صلاحیتوں سے کام لے کر انسان ایک لمبے عرصے کی منصوبہ بندی کرتا ہے، بلکہ ایک ایسی منصوبہ بندی کہ جو صرف چند سالوں کے لیے نہیں بلکہ ہو سکتا ہے 100 سالوں پر مشتمل ہو، 200 سالوں پر مشتمل ہو، یعنی جب وہ انسان خود اس دنیا میں موجود نہیں ہو اور اس کے جانے کے بعد بھی اس کی منصوبہ بندی، جسے ہم صدقہ جاریہ کہتے ہیں، ایسے نیک کام کر کے جانا اور ایسے اچھے کام کر کے جانا جو اس کے جانے کے بعد بھی چلتے رہیں، اور پھر آخرت کی جو ابدی زندگی ہے، جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، اس کی بھی انسان نے پلاننگ، اللہ کے بندوں نے پلاننگ اسی دنیا میں کرنی ہے۔ اور یہ پلان کیسے بنایا جائے؟ اس پلان کو بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانی دماغ کو کچھ صلاحیتیں دیں، اور ان صلاحیتوں میں سے ایک صلاحیت خواب دیکھنے کی صلاحیت ہے۔ خواب دیکھنا اور خوابوں کی تہہ تک جانا اور پھر ان خوابوں پر عمل کرنا، یہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو ایک خاص انہوں نے ایک خصوصیت عطا کی اور ایک صلاحیت عطا کی۔ تو آج کا یہ جو خطبہ اللہ تعالیٰ کی احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں خوابوں کے موضوع پر ہے، اور خوابوں کو حقیقت کا رنگ کیسے دیا جا سکتا ہے، کیونکہ انسان زندگی میں جو بھی کام کرتا ہے اس کام کی آغاز کسی ایک آئیڈیا سے ہوتی ہے، کسی ایک خیال سے ہوتی ہے، کسی ایک سوچ کی بنیاد پر ہوتی ہے، اور پھر وہ سوچ انسان کے عمل میں جب ظاہر ہوتی ہے تو پھر انسان کا ایک رویہ بنتا ہے، اس کا کردار بنتا ہے، اس کا اخلاق بنتا ہے، اور اسی خیال سے چیزیں جو ہیں آگے چلتی ہیں۔ اور انسان جب کسی کام کا خیال سوچتا ہے تو اسے وہ کام کرنا در حقیقت بڑا مشکل لگتا ہے اور بہت ناممکن محسوس ہوتا ہے، اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ یہ تو کام میرے بس ہی کا نہیں، میں تو یہ کام کبھی کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ میں تو ایک کمزور سا آدمی ہوں، میرے پاس کوئی وسائل بھی نہیں، مال و دولت بھی نہیں، طاقت بھی نہیں، اور میرے پاس صلاحیتیں بھی نہیں، اور میں یہ کام کر ہی نہیں سکتا۔ تو یہ سوچ کیسے آئے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، اور اس سوچ کے ساتھ یہ منفی سوچ کیسے نہ آئے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، اور پھر میں اپنے آپ کو عملی طور پر کوئی اچھا کام کرتے ہوئے دیکھ سکوں، خود دیکھ سکوں، تاکہ مجھے یہ یقین آ جائے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ ان سارے عوامل کے لیے رب العالمین نے جو صلاحیت بخشی اور خصوصی طور پر ان بندوں پر
جو رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں انہیں صلاحیت بخشی، وہ خوابوں کی صلاحیت ہے، وہ خواب دیکھنے کی صلاحیت ہے اور ان خوابوں پر عمل کرنے کی صلاحیت ہے. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام کے خوابوں کا ذکر کیا. تو سب سے قرآن مجید کی سب سے خوبصورت صورت سورہ یوسف کے نام سے جسے ہم جانتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین. حضرت یوسف علیہ السلام ابھی ان پہ نبوت نہیں اتری تھی، بالکل نوجوان تھے، شاید 13 14 15 16 سال کی ان کی عمر تھی، بالکل جسے ہم کہتے ہیں کہ ٹین ایجر کی جو عمر ہوتی ہے. جبکہ اس عمر میں بچوں کو کوئی خاص سوچنے سمجھنے کی اور تفکر کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. تو اپنے والد سے کہتے ہیں یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور اس خواب میں 11 کوکبا 11 ستارے ہیں اور ایک سورج اور ایک چاند ہے، والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ میرے آگے سجدہ ریز ہیں. اور یہ خواب ذرا تصور میں لائیے کہ ایک چھوٹا سا ایک بچہ اپنے والد سے یہ ایک دل کی بات کر رہا ہے کہ میرے پیارے ابا جان میں نے خواب میں دیکھا ہے. اور پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے رأیتہم کا لفظ استعمال کیا جو کہ چیزوں کے لیے نہیں، یعنی آبجیکٹس کے لیے نہیں، یعنی غیر جاندار چیزوں کے لیے نہیں، بلکہ انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ وہ لوگ، یعنی وہ کہہ تو رہے ہیں کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند میرے آگے سجدہ ریز ہیں، لیکن ایک چھوٹے سے بچے میں رب العالمین نے اتنی حکمت رکھی کہ وہ ان کا سلسلہ جوڑ رہے ہیں کہ یہ ضرور کوئی اللہ کے بندے ہیں جو میرے آگے سجدہ ریز ہیں. یعنی یہ 13 جو چیزیں ہیں یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ کوئی بندے ہیں جو میرے آگے سجدہ ریز ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام انہیں کہتے ہیں قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے، اس خواب کا ذکر تم اپنے ان 11 بھائیوں سے نہ کرنا جو کہ ان کے ستیلے بھائی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ تمہارے ستیلے بھائی جو ہیں وہ دل میں تم سے حسد کرتے ہیں، اور اگر تم انہیں بتاؤ گے اور انہیں یہ یقین ہو جائے گا کہ یہ جو ہمارا ستیلا بھائی ہے یہ بڑا ہو کر کوئی بہت بڑا بندہ بنے گا تو وہ تمہارے خلاف ضرور کوئی چال چلیں گے. فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، تمہارے خلاف کوئی نہ کوئی وہ سازش کریں گے، کوئی چال چلیں گے. لیکن رب العالمین یہاں پر ایک بہت ہی اچھے گمان کا ایک راستہ کھلا رکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ تمہارے بھائی ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ خود حسد کی آگ میں بہت زیادہ جل رہے ہیں. انہیں شیطان نے اتنا بہکا دیا ہے کہ وہ اس حسد کی آگ میں جل کر تمہارے خلاف کوئی نہ کوئی سازش ضرور کریں گے، جو کہ ان کے بھائیوں نے واقعی کی. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا بہت کھلا اور بہت بڑا دشمن ہے. یعنی اللہ تعالیٰ گمان میں ایک راستہ رکھ رہے ہیں کہ یہ بھائی ہیں، یہ کسی وقت ضرور اکٹھے ہو جائیں گے، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ہدایت آئے گی یہ ضرور پلٹ کر ان کی جو نفرت اور عداوت اور جو حسد ہے وہ آپس میں محبت اور اخوت میں تبدیل ہو جائے گی، اس گمان کی بنیاد پر، اس خیال کی بنیاد پر کہ شیطان نے ان کو بہکا کر ان میں نفرت ڈال دی تھی. تو سامعین گرامی، شیطان کا جو سب سے پہلا وار اللہ کے بندوں پر ہوتا ہے وہ انسان کے جتنے قریبی رشتے اور وہ رشتے، رحم کے رشتے جو کہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، ان رشتوں پر شیطان کا وار ہوتا ہے. یعنی والدین اور اولاد کے درمیان ناچاقی ڈالنا، خاوند اور بیوی کے درمیان ناچاقی ڈالنا اور آہستہ آہستہ اسے نفرتوں میں تبدیل کر دینا، قریبی رشتہ دار جو ہیں ان میں ناراضگیاں اور عداوتیں اور نفرتوں کو بڑھانا، یہ شیطان کا سب سے زبردست ہتھیار ہے.
اور اس ہتھیار کو وہ استعمال کرتا ہے، اور اس ہتھیار کا شکار ہم سارے لوگ ہوتے رہتے ہیں۔ مختلف اوقات پر ہم اس سے مار کھاتے رہتے ہیں اور آگے چلتے رہتے ہیں، کیونکہ شیطان انسانی معاشرے کی بنیادوں کو ہلانا چاہتا ہے۔ جن بنیادوں کے اوپر، جن رشتوں کے اوپر رب العالمین نے اس معاشرے کو تخلیق کیا، وہ اس معاشرے میں محبتوں کو اور اخوتوں کو اور پیار کو اور رحم کو ہٹا کر نفرتیں اور حسد اور بغض اور یہ بیج بوتا ہے اور پھر آگ کو بڑھاتا ہے۔ اور پھر حضرت یوسف کے والد کہتے ہیں وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ کہ اے میرے بیٹے، تمہارے رب نے تمہیں منتخب کر لیا۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ، يَجْتَبِيكَ کہ رب نے تمہیں تمہاری صلاحیتوں کی بنیاد پر، تمہارے علم کی بنیاد پر اور تمہاری سوچ کی بنیاد پر اور تمہارے ایمان کی بنیاد پر تمہیں منتخب کر لیا ہے، تمہیں چن لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے من تأویل الاحادیث تمہیں وہ علم دے دیا ہے کہ تم باتوں کی تہ تک پہنچ سکتے ہو۔ یعنی جو باتیں ہو رہی ہیں سطحی طور پر، تم ان کو سطحی طور پر نہیں لیتے، بلکہ تم اس کی تہ میں جا سکتے ہو۔ اور جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں تو ڈاکٹر جو ہے وہ جو آپ کے سمٹمز ہیں اسے ٹریٹ نہیں کرتا، وہ جو اس کی روٹ کاز جسے کہتے ہیں، یعنی جہاں سے وہ بیماری بڑھ رہی ہے اس بیماری کا تشخص کر کے پھر اسے ٹریٹ کرتا ہے۔ اسے کہتے ہیں تأویل الاحادیث، کہ جو بھی کوئی کسی چیز میں کوئی مسئلہ ہے اس مسئلے کی تہ تک پہنچنا اور پھر اس مسئلے کو وہاں سے حل کرنا، یہ ہے تأویل الاحادیث۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ اور تمہارا رب تم پر اپنی نعمت کو پورا مکمل فرما دیں گے، اور آل یعقوب پر بھی، اور اسی طرح کہ جس طرح اس نے تمہارے بزرگوں یعنی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں پوری کر چکے ہیں، اس طرح اور حضرت یعقوب علیہ السلام پر بھی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف۔ حضرت یعقوب اپنے بیٹے یوسف کو یہ بتا رہے ہیں کہ تمہارا رب جس طرح تمہارے بزرگوں پر، تمہارے دادا پر اور تمہارے بزرگوں پر اپنی نعمتیں مکمل کر چکا ہے، اسی طرح وہ تم پر بھی اپنی نعمتیں مکمل کریں گے۔ بے شک تیرا رب سب کچھ جاننے والا اور سب کچھ سمجھنے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ سامعین گرامی، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 3 انبیاء علیہ السلام کے خوابوں کا ذکر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب کا ذکر کیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کا ذکر کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 خوابوں کا ذکر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب کا ذکر قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اے میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کو اللہ کے حضور ذبح کر رہا ہوں، اللہ کے حضور آپ کو قربان کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا تری، میرے بچے آپ کا کیا خیال ہے، آپ کیا سوچ رہے ہو؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اے میرے ابا جان، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ وہ کام کر ڈالیں، یقیناً آپ مجھے ثابت قدموں والوں میں سے پائیں گے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، اور پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں پیشانی کے بل لیٹا دیا اور جب چھری رکھی، ونادیناہ ان یا ابراہیم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے صدا دی ابراہیم علیہ السلام کو، اے ابراہیم قد صدقت رؤیا، جو اللہ نے آپ کو خواب دکھایا تھا آپ نے اس خواب کو اپنے عمل سے سچا کر کے دکھا دی۔ انا کذالک نجزی المحسنین، اور ہم احسان کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ
دیا کرتے ہیں۔ پھر سامعین گرامی اس کے بعد ہم حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب جس کا میں نے ذکر کیا، اور پھر سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے 2 خوابوں کا اور ذکر کیا، اور وہ خواب 2 بندوں پر آتے ہیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام قید میں چلے جاتے ہیں، جیل میں ہوتے ہیں، تو جیل میں ان کے 2 قیدی ساتھی ہوتے ہیں، اور انہوں نے ایک بڑے عجیب خواب دیکھے ہوتے ہیں، اور وہ ان خوابوں کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک قیدی جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اے یوسف، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں، اور دوسرا جو شخص ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے سر پہ روٹیاں رکھی ہوئی ہیں اور اس سے پرندے جو ہیں وہ نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تعویل الاحادیث، باتوں کی تہ تک پہنچنے کا علم دیا تھا، اور وہ خوابوں کی تعبیر بیان کر سکتے تھے، تو انہوں نے ان دونوں اشخاص کو بتائی کہ پہلے قیدی کو جس نے کہا تھا کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں، اسے بتایا کہ تم ایک دن اپنے مالک کے لیے تم اس کو شراب جو ہے تم اس کو پیش کر رہے ہوگے، یعنی تم رہا ہو جاؤ گے اور پھر تمہیں کہیں ملازمت مل جائے گی، اور پھر تم کسی مالک کو اپنے کوئی مشروب یا اسے کوئی شراب پیش کر رہے ہوگے۔ اور دوسرے کو حضرت یوسف نے بتایا کہ تمہیں پھانسی ہو جائے گی اور تمہارا جو سر ہے وہ پرندے جو ہیں وہ نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ پھر ایک اور خواب کا، بادشاہ کے خواب کا ذکر آتا ہے اسی سورہ یوسف میں، کہ بادشاہ مصر ایک خواب دیکھتا ہے کہ 7 پتلی گائیں ہیں مریل سی، اور 7 بڑی موٹی تازی اور طاقتور گائیں ہیں۔ جو پتلی گائیں ہیں وہ موٹی گاؤں کو کھا رہی ہیں، اور پھر وہ دیکھتا ہے کہ 7 اناج کے ہرے بھرے دانے ہیں فریش، اور پھر وہ دیکھتا ہے کہ 7 بالیاں جو ہیں وہ سوکھی بالیاں ہیں، اور پھر وہ اپنے لوگوں سے کہتا ہے کہ مجھے ان کا حل بتاؤ، تو وہ کوئی بھی اس کا درباری اور کوئی بھی عالم اسے حل نہیں بتا سکتا۔ تو وہی شخص کہ جس کو یوسف علیہ السلام نے بتایا تھا کہ تم اپنے مالک کو شراب پیش کر رہے ہوگے، وہی بادشاہ کے دربار میں ہوتا ہے، اور اس کی وہاں پر یہی ڈیوٹی ہوتی ہے، اور وہ بادشاہ کو بتاتا ہے کہ جیل میں ایک قیدی ہے جو آپ کو ان خوابوں کی تعبیر بتا سکتا ہے۔ اور پھر حضرت یوسف سے ان خوابوں کی تعبیر پوچھی جاتی ہے، اور حضرت یوسف ان خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں کہ تمہارے جو 7 سال آنے والے ہیں بڑے خوشحالی کے سال ہیں، اور تم بڑے خوش زندگی گزارو گے، لیکن اس 7 سال گزرنے کے بعد تم پر ایک ایسا قحط نازل ہوگا کہ جو 7 سال آئیں گے اس میں تمہارے پاس کھانے پینے کی کوئی بھی چیز نہیں ہوگی، حتیٰ کہ پانی تک، روٹی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یعنی تم جب خوشحالی میں مگن ہوگے تو تم نے اپنے مستقبل کی تیاری کرنی، اس کی پلاننگ کرنی، اور جب خوشحالی میں آپ نے اپنے مستقبل کی پلاننگ کی ہوئی ہے، کچھ سیونگ کر کے جوڑ کے کچھ مستقبل کے لیے رکھا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے مستقبل کو اور آنے والے سالوں کو بھی آسان کر دیں گے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی اس ایک خواب کی تعبیر بتانے کی وجہ سے لاکھوں اس وقت اللہ کی مخلوق کی جان بچ گئی، کہ پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ آنے والے مستقبل ہے اس کی تیاری کرو، یعنی کچھ اناج جو ہے وہ اس کو محفوظ کر کے رکھو تاکہ اگلے آنے والے 7 سالوں میں ہم اس اناج کو استعمال کر سکیں۔ نبینا بتأویلہ انا نراک من المحسنین، اے یوسف آپ ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، انا نراک کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ میں کون سی خوبی ہے، من المحسنین آپ احسان کرنے والے، یعنی ایک ہے نیکی کا بدلہ نیکی، احسان یہ ہے کہ کسی نے آپ کے ساتھ کوئی نیکی کی یا نہیں کی، آپ اس کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں، یہ احسان ہے۔ یعنی کسی شخص نے آپ کے ساتھ برائی بھی کی تو اس برائی کے بدلے میں اگر آپ نیکی کر رہے ہیں، یہ احسان ہے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی کوالٹی کا اللہ تعالیٰ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں، اور ان کے قوم کے لوگ ان پر اس لیے بھروسہ کر رہے ہیں کہ وہ محسنین میں سے ہیں، احسان کرنے والوں میں سے ہیں، اپنے ساتھ والوں کا خیال رکھتے ہیں، ان کے ساتھ بہترین برتاؤ کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہمدردی کا سلوک کرتے ہیں۔ پھر سامعین گرامی اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 خوابوں کا ذکر آتا ہے۔ ایک خواب غزوہ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے انہیں دکھایا، جب مسلمانوں کی فوجیں اور کفار کی فوجیں ایک طرف ہیں، مسلمانوں کی تعداد بڑی قلیل ہے، بہت تھوڑے ہیں، کفار کی تعداد بہت زیادہ ہے، ساز و سامان ہیں، اسلحہ ہے، گھوڑے ہیں، تیر ہیں، نیزے ہیں، بھالے ہیں، مسلمان کے پاس نہ بندے ہیں
نہ ان کے پاس کوئی ساز و سامان ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں خواب میں دکھایا. ایک اونگ سی طاری کر دی، اور اس اونگ میں جو مسلمانوں کو خواب آ رہی ہے اس میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کفار کی تعداد کو تھوڑا کر کے دکھا رہے ہیں. وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ، اور اللہ تعالیٰ اگر تمہیں ان کی اصل حقیقت دکھا دیتے کہ بہت بڑی فوج ہے تو تم تو گھبرا جاتے، تم تو ڈر جاتے اور تمہارے قدم اکھڑ جاتے. تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری غیب سے فرشتے بھی بھیجے، مدد بھی کی، اور ایک مدد یہ کی اس لیے کہ تمہارا حوصلہ قائم رہے، تمہارا جذبہ قائم رہے کہ جو دشمن ہیں وہ تعداد میں تھوڑے ہیں اور ہم ان کا آسانی سے مقابلہ کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے خواب میں تمہارے جو دشمن تھے انہیں تمہیں تھوڑا کر کے دکھایا، اس لیے کہ تمہاری ہمت جو ہے وہ بندھی رہے. اور دوسرا اور آخری خواب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جس خواب کا ذکر کیا وہ سورہ فتح کی آخری آیات میں آتا ہے، اور ان آیات کی اکثر ہم تلاوت کرتے ہیں. لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے خواب کو سچا کر کے دکھا دیا. اور یہ خواب فتح مکہ سے پہلے نازل ہو رہا ہے. فتح مکہ اس وقت نہیں ہوئی، صلح حدیبیہ کے موقع پر سورہ فتح نازل ہو رہی ہے، کہ جس وقت مسلمان بڑے غم و غصے کی حالت میں ہیں، کیونکہ مسلمانوں نے کفار کی ساری شرائط کو مانتے ہوئے دب کر صلح کی تھی. اور بہت سارے صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نالان تھے، ناراضگی کا اظہار انہوں نے کھلے عام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تلواروں کو لپیٹنے کا حکم دیا اور یہ حکم دیا کہ اب ہم یہاں سے واپس چلے جائیں گے، اور کئی ایسی شرائطیں مانی کہ جن شرائطوں میں مسلمان نیچے ہو رہے تھے، اس وقت کے موقع پر رب العالمین سورہ فتح کی آیات نازل کر رہے ہیں. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہیں یہ شکست نہیں ہے، یہ دب کر تمہیں لگ رہا ہے کہ تم نے ایک صلح کا معاہدہ کیا ہے، لیکن در حقیقت اس معاہدے کے پیچھے ایک بہت بڑی فتح آ رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اس خواب کو سچا کر کے دکھائیں گے. لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ، کہ آپ مسجد حرام میں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آمینین، امن کے ساتھ داخل ہوں گے. مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ، آپ اپنے بال منڈوائیں گے بھی، آپ اپنے بال ترشوائیں گے بھی، یعنی پہلے قربانی کریں گے، حج کا فریضہ ادا کریں گے، اور اس کے بعد آپ اپنے بال منڈوائیں گے. لا تخافون، آپ پر کسی بھی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا. تو سامعین گرامی، جب ہم سوتے ہیں تو سونے میں ایک کچی نیند آتی ہے، اور ماڈرن سائنس ہمیں بتاتی ہے اس کچی نیند کے بعد ایک جو گہری نیند آتی ہے اسے REM سلیپ کہا جاتا ہے. REM، اسے کہتے ہیں ریپڈ آئی موومنٹ، یعنی آپ کی آنکھیں بڑی تیزی سے ہل رہی ہوتی ہیں. پہلی جو کچی نیند ہے، کچی نیند میں بھی خواب آتے ہیں، ہر انسان کو آتے ہیں، اور وہ خواب ہیں بے ربط قسم کے خواب. ان خوابوں میں کوئی ربط نہیں ہوتا، جیسے کوئی ٹک ٹاک کی چھوٹی سی ویڈیو ہے یا کوئی واٹس ایپ پہ کوئی امیج آئی ہے، اس طرح کے وہ خواب ہیں. ان خوابوں سے کوئی ربط نکالنا بڑا مشکل ہے. لیکن جب انسان REM سلیپ میں، یعنی ریپڈ آئی موومنٹ، جس میں آنکھیں تیزی سے موو کر رہی ہیں، وہ سلیپ اللہ تعالیٰ کی ایک عجیب ایک کرامت ہے اور ایک کرشمہ ہے کہ انسان کا جسم بالکل ساکت ہے. اور آپ کبھی بچوں کو سوتے ہوئے دیکھیں تو ان کی آنکھیں بڑی تیزی سے ہل رہی ہوتی ہیں. 2-3 گھنٹے جب سوچ سکتا ہے انسان، جب گہری نیند میں ہوتا ہے تو جسم بالکل بے حرکت ہے، آنکھیں تیزی سے ہل رہی ہیں. اس وقت اللہ کا بندہ خواب دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے خواب دکھا رہے ہیں. اور وہ نیند کا وہ حصہ ہے کہ جب خون کی اور جو انسانی سیل ہیں ان کی مرمت کا کام پورے زوروں پر ہوتا ہے. یہ وہ نیند کا حصہ ہے، اور اس وقت انسان پورے خواب دیکھتا ہے، اور اس خواب میں اسے پوری ایک کہانی بنتی بھی نظر آتی ہے. اور اس کی اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ وہ جو خواب میں جو پلان کر رہا ہے، وہ پلان اگر وہ جاگتے ہوئے کرے تو وہ خوف سے بالکل رہ جائے،
اور اس کے ذہن میں کبھی بھی یہ بات نہیں آ سکتی کہ میں اس خواب کو کبھی بھی مکمل کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا، میں اس پلان کو پورا مکمل نہیں کر سکتا، کیونکہ جاگتے وقت ایک اللہ تعالیٰ نے دماغ سے ایک انسان کے کیمیکل نکلتا ہے جسے ایڈرنلین کہتے ہیں، خوف کی حالت میں نکلتا ہے، غصے کی حالت میں نکلتا ہے، جذباتی کیفیت میں نکلتا ہے، خطرے کی حالت میں یہ کیمیکل نکلتا ہے، اور اس کیمیکل سے انسان کے جسم میں ایک انرجی پیدا ہوتی ہے جو انسان کو خوف اور بے چینی اور پریشانی کی کیفیت میں ڈالتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کبھی غصے کی حالت میں انسان کی آواز بہت اونچی ہو جاتی ہے، اور اکثر اوقات انسان غصے کی حالت میں ہکلانا شروع کر دیتا ہے، یعنی منہ سے لفظ جو ہیں وہ پورے ادا ہی نہیں کر سک رہے۔ تو اگر یہ جذباتی کیفیت اس ایڈرنلین کے ساتھ طاری ہوتی ہے، لیکن جب انسان سو رہا ہے تو ایڈرنلین دماغ تخلیق ہی نہیں کر رہا، اور انسان کا جسم بالکل بے حرکت ہے اور وہ بالکل لیٹا ہوا ہے۔ تو سامعین گرامی، اسی لیے جب ہم کوئی عجیب و غریب خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس خواب سے ایک دم اگر ہماری آنکھ کھل جائے تو اکثر ایسے لگتا ہے جیسے انسان کا سانس بڑی تیزی سے دھڑک رہا ہے، بڑی خوف زدہ کی حالت میں، اور بڑی ایک عجیب سی کیفیت ہے، اور انسان فوراً ادھر ادھر اٹھ کے دیکھتا ہے کہ یہ میرے ساتھ واقعی کیا ہو رہا ہے، کیونکہ انسان جب خواب سے اٹھ جاتا ہے، جب بیدار ہو جاتا ہے، تو ایڈرنلین اس کے جسم میں دوبارہ اپنا بہاؤ شروع کر دیتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص کرشمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خواب میں انسان کو وہ پورا سفر دکھا رہے ہیں کہ وہ سفر جو طے کرنا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے یہ بتا رہے ہیں کہ اے میرے بندے، تم یہ سفر طے کر سکتے ہو، اور وہ سفر کھلی آنکھوں کے ساتھ ہو نہیں سکتا، کیونکہ کھلی آنکھوں میں انسان جو ہے خوف سے اور پریشانی سے مفلوج ہو جاتا ہے۔ لا تخافون محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون، تم اپنے بال بھی منڈواؤ گے، تم اپنے بال ترشاؤ گے بھی، تم پر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایک خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا رہے ہیں۔ تو رب العالمین خواب میں ہمیں اس تجربے سے گزار کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم عملی زندگی میں بھی یہ کام کر سکتے ہو۔ خواب کے تجربے سے گزر کر تم اپنی عملی زندگی میں یہ کام کر سکتے ہو، بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی پریشانی کے، بغیر کسی جذباتی کیفیت کے، تم سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، مطمئن ہو کر، بغیر کسی خوف کے یہ کام کر سکتے ہو۔ سامعین گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے برے خواب دوسروں کو مت بتاؤ، اور اپنے اچھے خواب صرف اپنے کسی قریبی ساتھی کو بتاؤ، کیونکہ اگر تم اچھے خواب لوگوں کو، دوسروں کو بتانا شروع کر دو گے تو ہو سکتا ہے لوگ تم سے حسد کریں۔ اور سامعین گرامی، یہ جو خواب حضرت یوسف علیہ السلام کا اور جو خواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا، ان خوابوں کی تکمیل اللہ تعالیٰ کہاں پر کر رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب، قربانی کا خواب، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اور دمبے کی قربانی، وہاں سے ہٹ کر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دے رہے ہیں، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب کا آغاز ہو رہا ہے کئی ہزار سال پہلے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس خواب کی تکمیل ہو رہی ہے۔ اور دوسرا خواب حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب، جب وہ دیکھتے ہیں، اور پھر اس خواب کی تعبیر ہوتی ہے کہ جب ان کے 11 بھائی اور ان کے والد اور والدہ ان کے آگے سجدے میں گرتے ہیں اور ان سے معافی طلب کرتے ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج تم پر کوئی پکڑ نہیں، میں نے بھی تمہیں معاف کر دیا۔ یغفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے، وہو ارحم الراحمین، اور وہ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں۔ اس خواب کی تکمیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر جب مشرکین مکہ کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ آج میں تمہیں وہی کہہ رہا ہوں جو میرے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی پکڑ نہیں ہے، تم آزاد ہو، تمہیں کھلی معافی ہے، تم جو بھی دل چاہے
کر سکتے ہو۔ سامعین گرامی، تو خواب مسلمان کی زندگی کی پلاننگ کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ خوابوں میں، تصور میں ہم وہ کام کر سکتے ہیں جو عملی زندگی میں ہمارا دماغ اور شیطان ہمیں کرنے نہیں دے رہا، اور ان خوابوں کو لے کر ہم عملی جامہ پہنا کر نہ صرف اس زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں بلکہ اللہ کے حضور ابدی زندگی کی بھی پلاننگ کر سکتے ہیں۔ راحت اندوری کے اس کلام کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ میں کہا تھا ہونٹوں پہ تبسم رکھو، دل میں چنگاری رکھو۔ یعنی ہونٹوں پہ چنگاری نہیں رکھو، ہمارے اکثر ہونٹوں پہ چنگاری ہوتی ہے، دل میں اللہ ہی جانتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ہونٹوں پہ تبسم رکھو، دل میں چنگاری رکھو۔ زندہ رہنا ہے تو ترکیبیں بہت ساری رکھو۔ یہ ضروری ہے کہ آنکھوں کا بھرم قائم رہے، یہ ضروری ہے کہ آنکھوں کا بھرم قائم رہے۔ نیند رکھو یا نہ رکھو، خواب معیاری رکھو۔ نیند رکھو یا نہ رکھو، خواب معیاری رکھو۔ سامعین گرامی، دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں معیاری خواب رکھنے اور ان خوابوں کو عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگیوں کو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق پلان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ان خوابوں کی تہ تک پہنچنے اور پھر ان خوابوں کو اپنی اپنی ذاتی اور اپنی اپنی اجتماعی زندگیوں کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم، ونفعنی وإیاکم بآیاتہ وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک برء الرؤوف الرحیم۔